اے ابن آدم تو آخر انسان کب بنے گا، جینے دو ہوا کی بیٹیوں کو بھی۔ ثنا یوسف قاتل پکڑا گیا، پولیس نے بروقت کارروائی کی، بٹ انصاف آتے آتے بڑا ٹائم لگے گا۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ملزم کا تعلق پنجاب سے ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا مقدمہ مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ یہ پہلا قصہ نہیں، یہ ویڈیو میں تمام والدین اسپیشلی والدہ ماؤں کے لیے بنا رہا ہوں اور والد کے لیے بنا رہا ہوں۔ آپ خود سوچیں، اس والد جس نے چترال میں اپنی بیٹی کو لے کر گیا ہوگا کس کانپتے ہاتھوں سے، اور والدہ جو ایف آئی آر کٹائی گئی اس میں والدہ کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ جو شخص اندر آیا جس نے گولی ماری، سینے میں بیٹی کو 2 گولیاں ماری، وہ تھا کون۔ بیسیکلی ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ معاشرہ بہت بے رحم ہے۔ میں پیرنٹنگ پہ بہت زیادہ بات کرتا ہوں۔ ظلم بربریت کی انتہا ہوئی اس بچی کے ساتھ اور اس کو انصاف ملنا چاہیے، اور اسی طرح بہت ساری اور بچیوں کے ساتھ، چاہے وہ قندیل بلوچ تھی اور ایک درجنوں ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے، کبھی غیرت کے نام پر، کبھی ہوس کے نام پر، کبھی پیسے کے نام پر، کبھی کسی بھی نام پر، بس شوہر مار دیتے ہیں بیویوں کو، بیٹیوں کو باپ مار دیتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور یہ معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے۔ اور اس سے بھی آگے تلخی میں آپ کو ایک اور ساتھ دکھاتا ہوں۔ یہ بہاولپور میں 2 بزرگ خواتین جو ہیں وہ بے ہوش پائی گئیں کسی گلی میں، لوہارا والی گلی ہے شاید سم تھنگ۔ اب ہوا کیا تھا کہ وہ 2 غیر شادی شدہ بہنیں رہتی تھیں اور ان کا بھائی ایک تھا، وہ بھی کافی عرصے سے لاپتہ تھا، بھوک سے مردہ پائی گئی۔ ایک جو ہے وہ کی ڈیتھ ہو گئی، دوسری ہسپتال ہے۔ 2 بزرگ خواتین، کوئی والی وارث نہیں۔ اب ہو سکتا ہے ان خواتین کی بھی کوئی جائیداد ہو، کوئی وراثت ہو، کوئی کچھ ہو، وہ بھوک سے مر گئی بہاولپور میں۔ کراچی کو میں ایک کریڈٹ ضرور دیتا ہوں، وہاں بھوک سے نہیں کوئی مرتا، لیکن اگین روزگار کے سلسلے جو ہے وہ اور طویل ہونے چاہیے، وہاں دسترخوان لگتے ہیں۔ بہاولپور میں بھوک سے مر گئی، بہنیں مر گئی، بھائی لاپتہ تھا، ان کی بھی کوئی جائیداد وراثت، کوئی باپ سے کچھ ہوگا۔ ہمارے ہاں خاتون اتنی بھیڑ بکری کیوں ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ ثنا یوسف کا کیس آج سوشل میڈیا کی زینت ہے، کل ختم ہو جائے گا، لیکن والدین کو بہت زیادہ سوچنا ہوگا۔ معاشرہ اتنا بے رحم ہے کہ اس کے ختم ہونے کے بعد بھی اس قسم کے لوگ کمنٹس کر رہے تھے، اتنا منفی اس کی موت کے بارے میں بھی لکھ رہے تھے، جس پر مجھے دلی دکھ ہوا۔ دیکھیں، ہم بطور بڑے ایک تجربہ رکھتے ہیں اور ہم والدین کو خود ساتھ یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ نوعمر بچے جو ہیں، ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی نہیں ہے۔ میں نے بارہا کہا کہ 18 سال سے کم عمر بچہ یا بچی اگر کوئی ٹیلنٹ یا سکل رکھتا ہے وہ آئے سوشل میڈیا پر، نہیں تو 18 سال سے اوپر بچہ اکاؤنٹ بنائے۔ اس بچی کی عمر 17 سال تھی۔ دوسرا، بچہ دیکھیں والدین کے وہ کیا کیا ڈیٹیلز ریویل کر رہے ہیں۔ اب ثنا یوسف کے کیس میں جو بچہ اوپر یہ جو ظالم اوپر آیا، اس شخص کو، یہ فیصل آباد سے اس کا تعلق تھا، اس شخص کو یہ تک پتا تھا کہ G13 میں اکیلی ہے، ماں اس کی بازار گئی ہوئی ہے، یہ اوپر اکیلی ہے۔ اس نے آ کے بحث و تکرار کی، اور اس بحث و تکرار کے بعد اس کی سالگرہ والے دن، یہ اس کی سالگرہ کے آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، اور اس کی سالگرہ والے دن جو ہے اس کو شام کے ٹائم، اب یہ جو آپ سی سی ٹی وی دیکھ رہے ہیں جو ملزم بھاگتا دکھائی دے رہا ہے، یہ وہ لڑکا تھا جس کا فیصل آباد سے تعلق تھا۔ اس نے بعد میں اپنی یوزر آئی ڈی بھی چینج کر دی، اس کے نام مختلف آ رہے ہیں لیکن نک نیم کوئی کاکا شاکا تھا، تو وہ چلا گیا۔ اب اس نے کس ریونج میں ماری، والدہ کو کچھ نہیں پتا تھا یہ لڑکا کون ہے، ایف آئی آر میں بھی اس نے نامعلوم لکھوایا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے، لیکن اتنی ڈیٹیلز اس تک ریویل ہو گئیں، تو جو بچی معصوم ہے بیچاری، اس کو نہیں پتا کہ میں نے باہر کس کو کیا ڈیٹیلز دینی ہے، کیا بتانا ہے، کیا نہیں بتانا، کس سے سلام دعا رکھنی ہے، کس سے نہیں رکھنی۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے، اور اسی میں پھر یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں، اٹ از ناٹ ایٹ آل وکٹم بلیمنگ۔
میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جتنا قابل مذمت ہو، ایک بیٹی کا قتل پورے پاکستانیت میں انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. اس بچی کو اینڈ تک انصاف ملنا چاہیے. تمام لوگ جسٹس فار ثنا یوسف کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جب تک اس قاتل کو سزا نہیں مل جاتی، کیونکہ یہ ٹیسٹ کیس بنے گا، تب تک جو ہے جسٹس فار ثنا یوسف یہ بخار کی طرح سوشل میڈیا پر آ کے غائب نہیں ہونا چاہیے. جو مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، ان کو بھی سیکھنا ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک لائیو کلچر ہے، یہ اس کے اندر راتوں کو لائیو یہ شیر مارنا، یہ چیزیں کتنی کرمنالٹی، کرمنل مائنڈڈ انٹینٹ کے لوگ انوالو ہیں. قطعی طور پر کسی بھی خاتون کا اپنا سکل دکھانا، سامنے آنا سوشل میڈیا پر منع نہیں ہے. لازمی استعمال کریں. آج کل یہ دور ہے کہ آپ نے آگے ترقی کرنی ہے. ابھی یہ اشتہار دیکھیں، میں وومن امپاورمنٹ پہ کتنا میں فوکس کرتا ہوں. وومن امپاورمنٹ پہ، خواتین کی طاقت پر، ان کے انڈیپینڈنس پر، ان کے آگے بڑھنے پر، اپنی بیٹیوں کو آگے لے جانے پر، ان کی تعلیم، ایجوکیشن، گروتھ 52% آبادی ہے. فل توجہ دیں. لیکن ساتھ خواتین جو مجھے دیکھ رہی ہیں، جو چھوٹی بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، یا ان کے والدین دیکھ رہے ہیں، یہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں کہ معاشرہ کتنا بے رحم ہے. اور ٹک ٹاک پر آئیں یا سوشل میڈیا پر آئیں تو مثبت پہلو کے ساتھ آئیں. ٹک ٹاک کا منفی پہلو یہ ہے کہ یہ سڑسڑاہٹ، تھپ تھڑاہٹ، اس طرح کے گانوں پر یہ ناچ گانے، یہ ڈانس، یہ اس طرح کی چیزیں، اس سے اور ایسے فالورز گین کرنا جو کہ سوائے کچرے کے کچھ نہیں ہے. ان میں بہت سارے لوگ حسد میں، ٹھرخ میں، کرمنل انٹینٹ میں آپ کے قریب آئیں گے، جو آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور اگر آپ سے پرسنل کانٹیکٹ میں آ گئے اور آپ نے اپنی ذاتی ڈیٹیلز ریویل کر دی، اب 17 سال کی بچی کو کیا پتا میں نے کیا بتانا ہے، کیا نہیں بتانا. تو کس قسم کا، اور جو مارنے والا ہے اس کی عمر کیا ہے، کیا نہیں ہے، وہ کتنا کم عقل ہے. تو یہ ساری چیزیں، ایک ایک چیز جو آپ کی ڈیٹیل ریویل کریں. آپ یہ دیکھیں، جو والدین یہ بات سنیں کہ جو بیٹنگ ایپس ہیں، ان پر پتہ نہیں وہ کتنی کتنی ڈیٹیل مانگ لیتے ہیں. ایون ایگزیکٹ پن لوکیشن تک آپ کی بیٹیاں یا بیٹے بیٹھے ریویل کر دیں گے اپنے ہاسٹل سے یا اپنے گھروں سے. کب کھا رہے ہیں، کب پی رہے ہیں، کب کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں نہیں جا رہے، ماں گھر ہے، باپ گھر ہے نہیں ہے، کون گھر آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا. یہ اتنی کم عمری میں. اور پھر جب اس کے ساتھ وہ چیز جڑ جاتی ہے، جو ٹک ایپ کوئی بھی بری نہیں ہے، جب اس کا منفی پہلو جڑ جاتا ہے، یہ سڑسڑاہٹ، تھپ تھپاہٹ، اس طرح کے گانے، ٹرینڈنگ، ڈانس، ناچ، کلچر، وہاں سے منفیت سے یہ جو فالورز گین ہوتے ہیں، نرا کچرا ہے. اور یہ کچرا، ان میں کرمنل، حاسدی، نیگیٹو انٹینٹ، ہر طرح کے لوگ شامل ہوں گے. تو اور ایسے معاشرے میں جہاں اس طرح لا قانونیت اور یہ سب کچھ ہو، اور بے حسی بہت زیادہ ہو، بھوک ننگ افلاس ناچتی ہو، وہاں بیٹیاں کیسے، جہاں 2 بہنیں بھوکی، ایک بہن بھوکی مر گئی، کوئی روٹی دینے والا نہیں تھا، بزرگ، بیوہ سے کوئی شادی نہیں کرتا، طلاق یافتہ پہ لیبل صرف عورت پر آ جاتا ہے، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. وہاں وہ کہاں سیف ہوں گی اس طرح کے ناچ گانے اور ننگ دھڑنگ کلچر میں. یہ میں ایز اے والد، ایز اے بھائی، ایز اے بیٹا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس چیز کو سمجھیں، اور والدین کو. تو یہ معاشرہ جو ہے یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا یہ چیزیں. یہ کچھ مثبت چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ضرور آئیں خواتین ان سوشل میڈیا ایپس پر، لیکن ان کے مثبت پہلو اور سکل کو استعمال کیجئے. کسی کو یہ اجازت مت دیجئے کہ وہ منفیت کے کانٹینٹ سے آپ پر اٹریکٹ ہو کر آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کی زندگی ہی چھین لے. ٹھیک ہے؟ اللہ کرے اس بچی کو انصاف ملے، اور تمام وہ لوگ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس بچی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جسٹس فار ثنا یوسف، جسٹس فار تمام وہ خواتین جن کے ساتھ یہ معاشرہ ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں، جائیداد، شوہر کا ظلم، ایون غیرت کے نام پر، ہوس کے نام پر، کسی بھی نام پر. عورت بھیڑ بکری نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.